جب اس نے ملک اپنا پیغام بھیجا بیت کا، اور اسی طریقے سے پھر یہی پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، آپ بیت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کی چلاکی یہ تھی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد واحد، اگر فقط یہی ایک ذات، یہی ایک انسان، یہی ایک نواسا، اگر اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر سب نے بیعت کر لی۔ اور آپ کو اس چیز کا علم تھا، یہ فقط میری ایک بیعت نہیں بلکہ یہ تو مکمل دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو میرے نانا محمد نے جس دین پر اتنی محنت کی، پتھر کھائے، کیا کچھ نہ برداشت کیا، لیکن آج یہ یزید پلید اس دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، سب ہستی سے اس کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اور میرے دوست عزیز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس دین کو بچایا۔ اس دن جب یہ جو جنگ ہوئی، یہ جو میدان کربلا سجا، اس کے اندر جو فتح ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح ہے، وہ دین کو فتح ہے۔ اس وقت بھی اذانیں ہوئی میرے دوست عزیز، جب اذانیں ہوئی اور آج تک اذانیں جاری ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن موجود ہے، زبان پر تلاوت موجود ہے، میرے دوست عزیز، لوگ دین پر ہے، امام حسین کی شان بلند کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، تو میرے دوست عزیز پھر سمجھ لیں یہ جو فتح ہے یہ امام حسین کی فتح ہے، یزید کی فتح نہیں ہے۔ یزید تو پلید ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، میرے دوست عزیز، وہ کوئی شہزادہ نہیں، لیکن شہزادے ہیں تو یہی ہیں۔ فتح ہوئی تو انہی کی ہوئی، فتح ہوئی تو دین مصطفیٰ کی ہوئی۔ میرے دوست عزیز، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا، بہت شان سے نوازا۔ سب کو علم ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور ہو چکی تھی کہ آپ نے میدان کربلا میں موجود ہونا ہے، اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے۔ اور میرے دوست عزیز، بالآخر ایسا ہی ہوا، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور میرے دوست عزیز، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کا پاک گھرانہ، جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے دشمنی رکھی، مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، حقیقتاً اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ اور میرے دوست عزیز، آج کل لوگ اس قدر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے حضور کے صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، لیکن میرے دوست عزیز ان ہستیوں کو دیکھو، میرے حضور کے صحابہ کو دیکھو کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات سے اس قدر محبت کی۔ میرے دوست عزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جمعے کا دن ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر کے قریب چلے آ رہے ہیں، راستے میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما لیے، آپ نے امام حسین کو پکڑا اور کہا کہ کدھر جاتے ہو؟
جب یہ منظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کی اے علی یہ آپ کا معاملہ نہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، ہماری محبتیں ہیں، ان کو آنے دو۔ میرے دوست عزیز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو گئے، منبر کے قریب ہو گئے۔ جب قریب ہوئے نا تو کہا اے عمر یہ میرے نانا مصطفیٰ کا منبر ہے، نیچے تشریف لے آؤ۔ کیا کہا؟ یہ میرے نانا کا منبر ہے، نیچے تشریف لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی آواز پر، میرے دوست عزیز، اور وہ عمر کہ جس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، عمر کی اس ہیبت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور وہ عمر کہ جس کی وجہ سے دین کو عزتیں حاصل ہوئی، دین کو عروج حاصل ہوا، بڑے بڑے دشمن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ میرے دوست عزیز، وہ عمر اتنی جرأت والا عمر، لیکن دیکھیں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نظریں اٹھائی؟ نہیں میرے دوست، جو لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی چڑھ گئی، وہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ میرے دوست عزیز، اور وہ عمر جس کے بارے میں میرا حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور وہ عمر جس وقت کہا امام حسین نے اے عمر یہ میرے نانا کا منبر ہے، نیچے تشریف لے آؤ، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔ جب کھڑے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنے نانا کے منبر پر جا کر بیٹھ جاؤ، اپنے نانا کے منبر پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں، میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا کوئی منبر نہیں ہے، اگر منبر ہے تو آپ کے نانے کا۔ جب یہ کہا کچھ لمحہ گزرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر جاؤ پھر میرے نانے کے منبر پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں دوست عزیز، جب کہا کہ جاؤ منبر پر جلوہ گر ہو جاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر جلوہ گر ہوئے نا، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سن لو، میں اپنے آپ سے نہیں بیٹھا تھا، میں خود پہلے بھی خود نہیں بیٹھا تھا، مجھے صدیق نے بٹھایا تھا، میں خود نہیں بیٹھا تھا، اپنے مرض سے نہیں بیٹھا تھا، اور مجھے تو اس منبر پر پہلے بھی صدیق نے بٹھایا تھا، اور اتارا ہے تو حسین نے اتارا تھا، اور اگر پھر بھی بٹھایا ہے تو کسی اور نے نہیں بلکہ امام حسین نے بٹھایا۔ اے سننے والوں سن لو، اگر کسی میں اتنی جرأت ہو کہ وہ عمر کو اس منبر سے اتار کر دکھا دے، وہ اس لیے کہ کسی اور نے نہیں بٹھایا بلکہ امام حسین نے مجھے بٹھایا۔ میرے دوست عزیز، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ دونوں شہزادے یہ ہیں شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک تختی جنا تحریر فرمائی، ایک تختی تحریر فرمائی لکھی۔ جب تختی مکمل ہوئی نکلی، میرے دوست عزیز، یہ دونوں شہزادے ان تختیوں کو اٹھا کر اپنے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور مہربانی فرمائیں، یہ ارشاد فرما دیں یہ جو ہم نے تختی لکھی ہے نا یہ اچھی کس کی ہے؟ جو تحریر کی ہے یہ اس میں جو پسند ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی اچھی لکھی گئی ہے؟ میرے دوست عزیز، حضرت علی نے دیکھا کہ دونوں شہزادے ہیں، تختی کو تحریر کیا ہے، اب پوچھنے یہ آئے ہیں کہ اس میں اعلیٰ کون سی ہے، اس میں اچھی کس کی ہے؟ میرے دوست آپ نے فرمایا بھئی یہ فیصلہ میں نہیں کرتا بلکہ یہ دونوں تختیاں جو ہے نا اپنی اماں کے پاس لے جاؤ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے دوست جب وہاں پہنچے عرض کی کہ اما حضور ہم نے یہ تختی تحریر کی ہے، مہربانی میں فیصلہ فرما دیں کس کی اچھی ہے؟
حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا اگر حسن کی بتائی تو حسین کی دلچسپی نہیں ہو، میں نہیں یہ دونوں تختیں لے جاؤ اور اپنے نانے محمد کے پاس لے جاؤ، اس تختی کا فیصلہ حضور خود فرمائیں گے۔ میں دوست مان جب وہ دونوں تختیں لے کر میرے حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، نانا حضور یہ ہم نے دو تختیاں تحریر فرمائی ہیں۔ حضور پہلے تو اپنے والد محترم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ، اماں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ۔ حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مہربانی فرمائیں یہ فیصلہ فرما دیں کہ اس میں سے اچھی لکھائی اچھی تحریر کس کی ہے۔ میرے دوست عزیز، وہ کائنات کا مالک جو سب کا فیصلہ فرمانے والا، جس کی خدمت میں بیٹھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس کو چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کفر کو چھوڑ دیا، جس کی خاطر پوری کائنات سجائی گئی، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ میرے حضور نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ یہ فیصلہ جبرائیل کرے گا۔ کون کرے گا؟ دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے۔ وقت ظاہری طور پر تو فقط تختی ہے نا، تحریری ہے، صرف بتانا ہے کہ کس کی اچھی ہے کس کی نہیں، گوارا نہیں، یعنی کہ دل کے اندر خیال میں پیدا نہ ہو، دونوں میں سے ایک کے دل کے اندر خیال پیدا نہ ہو۔ میں دوست ناظرین جب کہا کہ یہ فیصلہ جبرائیل کریں گے، اس وقت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاتھوں کو باندھتے ہیں، یا رسول اللہ جب علی نے فیصلہ نہیں کیا، فاطمہ نے فیصلہ نہیں کیا، حضور آپ نے فیصلہ نہیں کیا، جبرائیل کون ہوتا ہے؟ جبرائیل کون ہوتا ہے جو فیصلہ کرے؟ حضور یہ فیصلہ جو ہے نا خود اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میرے دوست عزیز آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک جنتی سیب ہے، سیب لے کر حاضر ہوئے، یہ ایک جنتی سیب ہے، مجھے حکم ہوا ہے اے جبرائیل اس جنتی سیب کو اوپر لے جاؤ اور نیچے دونوں تختیں رکھ دو، امام حسن کی بھی رکھ دو، امام حسین کی بھی رکھ دو، دونوں تختیں رکھ دو اور پھر آسمان سے جو ہے نا اس سیب کو گرا دو، تو جس تختی پر سیب آ کر گر جائے گا وہی تختی اعلیٰ ہوگی، وہی تختی اعلیٰ ہوگی۔ میرے دوست عزیز دونوں تختیں نیچے رکھ دی گئی، جبریل امین علیہ السلام وہ سیب کو اوپر تشریف لے اور اوپر جا کر سیب کو چھوڑا نا۔ میرے دوست عزیز جب نیچے سے آتا ہے راستے کے اندر اس سیب کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے اسی سیب کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اور میرے دوست عزیز جیسے ہی وہ سیب نیچے آتا ہے ایک ٹکڑا ایک خطے پر دوسرا ٹکڑا دوسرے پر، تو گویا کہ دونوں کی تختیاں اعلیٰ ہیں، ایک کی نہیں بلکہ دونوں کی تختیاں اعلیٰ ہیں۔ تو میرے دوست عزیز جب اتنی سی تحریر پر کسی کی دل شکنی گوارا نہ ہو تو میرے دوست عزیز حضرت کا خود کا کمال، خود کی شان اللہ کی بات بارگاہ میں کتنی ہوگی۔ تو میرے دوست عزیز فقط اسی بات سے جان لیں، سوچ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت میرے حضور سے محبت ہے، کوشش کریں ان کی ذات پر ذات سے محبت کریں، الفت رکھیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں، ان کے قریب ہی نہ بڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہماری تم سے یاری ہے، ہماری تم سے دوستی ہے، وقت ہماری تو دوستی ہے، زیادہ کچھ نہیں میرے دوست عزیز، یہ حلالی نہیں۔ جو امام حسین رضی اللہ عنہ پاک ذات سے نفرت رکھتا ہو، میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہو، ہم ان سے بیٹھ کر گپے ماریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور انہی کو دوست بنائیں، نہیں میرے دوست عزیز یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، نہ یہ عشق کی نشانی ہے، یہ تو بغض کی نشانی ہے۔ تو میرے دوست عزیز کوشش کریں امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کریں، ادب کریں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔